کہ وہ بھی جو اپنے طرف سے یہ دیں۔ تو آئیے مثالی شوہر کی کچھ خوبیاں میں حدیث میں جو آتی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے بیوی سے حسن سلوک کرنے والا یہ سب سے بہترین شوہر ہے۔ بیوی سے اچھا برتاؤ کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، اس مرد کو، اس آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شوہر کہا، یہ بیسٹ ہسبینڈ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی، آپ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو۔ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل اور عیال سے، اہل بیوی، عیال بچے، جو اپنے بیوی اور بچوں سے سب سے اچھا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال میں سب سے اچھا ہوں، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں سے سب سے اچھا ہوں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک منبع تھے، ایک سر چشمہ تھے تمام اچھے اخلاق کے، تو آپ میں وہ صفتیں تھیں۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سب سے اچھا مرد تم میں وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو۔ تو اس لیے میں نے کہا اچھا شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہا میں تم میں، صحابہ کو بتا بھی دیا، اپنے اہل و عیال سب سے اچھا ہوں۔ اور ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو لہٰذا اس نمونے کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے سب سے اچھا تھا۔ اس نبی کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے سب سے اچھا تھا۔ تو کوشش کریں، ورنہ ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے شوہر کے اندر وہ یہ ہے کہ تو وہ مرد ہونے کا، اور بہرحال ہندوستان کی تہذیب میں عورتوں کے ایک مقام ہے، لیکن وہ مقام نہیں جس کو اونچا مقام یا اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے۔ عزت، احترام، ماں کا احترام ہندوستانی تہذیب میں ہے، اقوام عالم میں بھی ہے یہ باتیں، لیکن جو مقام اسلام نے دیا وہ مقام عورت کو کسی مذہب میں حاصل نہیں ہوا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا مرد کی قوامیت وہاں ہے، اسلام نے بھی کہا مرد قوام ہے، لیکن اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جس طرح سے دوسرے مذاہب میں ہے کہ یہ اعلیٰ نطفے کا ہے اور یہ جو ہے کمتر ہوتی ہے، یہ خدا کا پیروکار ہوتا ہے، یہ شیطان کی پیروکار ہوتی ہے، یہ اچھائی کا لانے والا ہوتا ہے، یہ برائی کی لانے والی ہوتی ہے، اس معاملے میں نہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال تو وہاں شوہر کا ایک عجیب مرتبہ ہے، وہ ظالم اور ایک جابر انسان ہوتا ہے، وہ اپنے بیوی کو اپنا غلام سمجھتا ہے، پیر کی جوتی سمجھتا ہے، وہ جو چاہے کرنے کا سوچتا ہے، لیکن اعلیٰ شوہر تو وہ ہے جو اپنی بیوی کو پیر کی جوتی نہیں، نچلا نہیں، اپنے سے کمتر نہیں، بلکہ اس فریق سے، اپنے جو ہے پارٹنر سے، شریک حیات سے، جو ہے زندگی بھر کے ساتھی سے، جیون ساتھی سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور اچھے سلوک کے لیے ماحول زمین زمانے میں جس سلوک کو، جس بات کو اچھا کہا جاتا ہے وہ اس سے مراد ہے کہ کھلاتا ہو، پلاتا ہو، پہناتا ہو۔ کچھ لوگ یہ تو کرتے ہیں لیکن بات اچھی نہیں کرتے ہیں۔ بات اچھی، حسن سلوک میں بات بھی تو شامل ہے، اس لیے کہ انسان کو باقی سب نہ ملے یا باقی سب مل جائے اور اسے بات اچھی نہ کی جائے، عزت نہ دی جائے، تو وہ کہتا ہے یار یہ سب نعمتوں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ بات اچھی نہیں ہوتی ہے نا۔ سمجھ آ، تنخواہ بہت ہے لیکن باس جو نوکر کو جو ہے نوکر ہی سمجھتا ہے، واقعی میں آدمی بولتا ہے یار یہ اس جاب میں مزہ نہیں آ رہا ہے، سمجھ آ، تنخواہ تو بہت اچھی ہے۔ تو بات چیت میں اچھی بات چیت کرتا ہو، اٹھنے بیٹھنے میں اچھا سلوک کرتا ہو، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کی عزت اور وقار لوگوں کے سامنے قائم ہو، اس کے عیب کو چھپاتا ہو، یہ بھی تو اچھائی میں شامل ہے۔ بہرحال حسن، اچھائی میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ تمام چیزیں ایک مرد اپنے اندر پیدا کرے اور جو ہے ایک اچھا شوہر بننے کی، مثالی شوہر بننے کی کوشش کریں۔ تو مثالی شوہر، اچھے شوہر کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے ہسبینڈ کی، کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح حاکم کی روایت ہے، عباس جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ انسان لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے لیکن اپنی گھر کی عورتوں سے نہیں کرتا، بیوی سے نہیں کر پاتا۔ بیوی سے وہی سلوک ہے، سمجھ اری توری سی بات، باہر نکل رہے تو جناب جی جناب اور کیا حال چال ہے، اتنی خیر خیریت کا جذبہ، اور بیوی سے مل رہے تو بس جھڑکنا، ڈانٹنا اور اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے نا، جس سے پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بیوی کو نہ مارنے والا شوہر بہترین شوہر ہے، یاد رکھیے، ایک مثالی شوہر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی آپ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم مطلب غلام اور عورت کو جو ہے کبھی نہیں مارا، کسی غلام یا خادم کو کبھی نہیں مارا، اور کسی عورت کو، ظاہر سی بات ہے انکلوڈنگ عورت جب کہہ رہے تھے انکلوڈنگ وائفس، کسی عورت کو آپ نے مارا نہیں اور کسی غلام کو آپ نے کبھی نہیں مارا، ٹھیک۔
آپ ناراضگی کا اظہار کیا لیکن مارتے نہیں تھے، آپ کے سکھانے کا طریقہ کچھ اور تھا۔ تو نیک شوہر، اچھا شوہر، مثالی شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کو مارتا نہیں، یاد رکھیے۔ ورنہ ہمارے پاس یہ معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تمام سماج میں، سوسائٹیز میں بیوی کو مارا جاتا ہے، اس حد تک بھی مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھار پڑوسی چھڑانے آتے ہیں۔ آپ واقعات سنتے ہوں گے کہ ان کو پڑوسی چھڑانے آئے، وہاں اتنا مارا ماری اس شوہر نے کیا کہ وہاں پڑوسی اس کو چھڑانے گئے۔ تو پڑوسی چھڑانے آ رہے ہیں بولے تو آپ تعجب کیجئے کیسا ماحول ہے۔ تو ایک مسلم شوہر کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ایک مسلم شخص کو، کہ وہ اپنے بیوی کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں اس سے خطائیں ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ایکسٹریم کیس میں جو کام آپ کر سکتے ہو، کیا معلوم، سب سے ایکسٹریم کیس میں جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہلکی سی ایسی مار سکتے ہیں، ہلکی سی ایسی مار نصیحت کے لیے کہ جس کا ول نہ آئے۔ جیسے کہ دوپٹے کو آپ لے کر وہ کرتے ہیں، آپ نے ایک اس میں بتایا دوپٹہ کپڑے سے، ٹھیک ہے اتنا، یا آپ نے حدیث میں کہا کوئی شخص اپنے شوہر کے معاف کرنا، کوئی شوہر اپنے بیوی کے گالوں پہ نہ مارے، ٹھیک، غصہ آتا ہوئے تو چہرے پہ نہیں مارنے کا حکم دیا، ٹھیک۔ اسی طرح ایسی ہلکی مار سکتے ہیں نصیحت کے لیے جس کا نشان نہ اترے، اتنی ہلکی نشان جس کا نہ آئے، ٹھیک، سمجھ رہے آپ بات کو۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ایک نیک شوہر اپنے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، یاد رکھیے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا کمزوری کی علامت ہے، ہاتھ اٹھانا ایک کمزوری کی علامت ہے، بالکل آخری حد ہے جس کو ہم بولیں گے، سمجھ رہے آپ، بہت سارے چارے ہیں اس کے علاوہ، بہرحال اسی طرح